الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے اوپر آئے، جیسا بھی کچھ ہو، ہم اللہ رب العزت سے کوئی سوال نہ کریں، یہ نہ پوچھیں کہ اللہ رب العزت تو نے ایسا کیوں کیا۔ ابھی جو زلزلہ آیا ہے یا اس طرح سے کوئی بھی مصیبت آتی ہے اور اس میں چھوٹے بچوں کی وفات ہو جاتی ہے، زلزلے میں بچے گھروں میں دب کے مر جاتے ہیں، گھر گر جاتے ہیں، دب کر مر جاتے ہیں، یا ایسے بچے جن کے والدین وفات پا گئے وہ زندہ ہیں، یا بچوں کی وفات ہوگی اور ان کے والدین زندہ ہیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر ان بچوں کا کون سا گناہ تھا کہ ان کی وفات ہو گئی؟ ان بچوں کی کون سی ایسی خطا تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں ان کے والدین سے دور کر دیا؟ یہ تو ننھے منھے سے پھول تھے جو بن کھلے ہی مرجھا گئے۔ یہ اس طرح کے سوالات، یہ اس طرح کے خیالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں تو میرے بھائیوں، یہ جان لیں کہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو ہم اس کے ظاہری چیز کو دیکھتے ہیں، جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہم اس کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ چیز جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں یہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر چیز کو کرتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ اختیار ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحم کرنے والا، اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کہ یہ جو بچوں کی وفات ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے، کیونکہ ایسے بچوں کے بارے میں جن کی وفات بچپن میں ہو جاتی ہے، ان کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ کہتی ہیں توفی صبی فقلت طوبی لہ عصفور من عصافیر الجنہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا تدرین ان اللہ خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه اہلا وَلِهَذِهِ أَهْلًا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ بچے کی وفات ہو گئی تو میں نے کہا اس کے لیے خوشخبری ہے، یہ جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتی کہ اللہ رب العزت نے جنت کو پیدا کیا اور جہنم کو پیدا کیا، اور جنت کے لیے اس میں رہنے والوں کو پیدا کیا، اور جہنم میں اس کے رہنے والوں کو جن کو اللہ رب العزت عذاب دے گا ان کو پیدا کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو بچے جو وفات کر جاتے ہیں، یہ ایک طرح سے جنت میں پرندے کی مانند ہیں، اور یہ جنت میں جائیں گے جیسا کہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے۔ اس طرح سے یہ سوچنا، یہ سوال کرنا کہ آخر اللہ رب العزت نے ان کو کیوں سزا دی، ان کی وفات کیوں ہو گئی، یہ ننھے پھول کیوں بن کھلے مرجھا گئے، تو یہ سب سوالات اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت کے جو کام ہیں اس میں ہم باز پرس کر رہے ہیں، اس میں ہم سوال پیدا کر رہے ہیں، اور ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے لا يسأل عما يفعل وهم يفعلون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بلکہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کرتا ہے وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ
یعنی انسان اللہ رب العزت کے سامنے جواب دیں. تو ہمیں چاہیے کہ جو کچھ بھی اللہ رب العزت کر رہا ہے اس کی بھی کوئی مصلحت ہے، اس کی بھی کوئی حکمت ہے. جس طرح سے ہم اپنے باغ میں کوئی پھول لگاتے ہیں، کوئی کیاری لگاتے ہیں، وہ پھول کھل رہا ہے لیکن ہم جاتے ہیں اس کی کسی ٹہنی کو توڑ دیتے ہیں اور اس کے ہم سوچتے ہیں کہ یہ ٹہنی جو باہر نکل رہی ہے اپنی جگہ سے دوسری طرف جا رہی ہے، اس لیے ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں یا کوئی اور مقصد جو ہم جانتے ہیں. لیکن آخر آپ سوچیں کہ آخر اس پھول نے، اس ٹہنی نے، اس کی کیا غلطی تھی، اس کی کیا خطا تھی کہ آپ نے جا کر کے اس کو توڑ دیا. تو ایسے ہی اللہ رب العزت جو کچھ بھی کر رہا ہے اس میں اللہ رب العزت کی مصلحت ہے، اس کی حکمت ہے. اور یہ بھی جان لیں کہ جو بچپن میں جو بچے وفات پا جاتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کو اتنے ہی لکھا تھا، اتنی ہی مدت تک لکھا تھا کہ یہ زندہ رہیں گے، تو پھر وہ اپنی زندگی جو ان کی مدت لکھی ہوئی تھی اس کو پا کر کے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو کچھ بھی اللہ رب العزت کر رہا ہے اس پر ہم صبر کریں، اس کا شکر ادا کریں اور اس کی اطاعت و فرما برداری کریں، نہ کہ اللہ رب العزت کے کیے ہوئے کاموں پر کوئی سوال پیدا کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو مصائب سے دوچار ہیں، ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما. اللہ ہم میں سے جن کے بچے بچپن میں فوت ہو گئے ہیں تو انہیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اور جب تک ہمیں زندہ رکھ دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.